سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ۔ آگ وہ اچھا آگ وہ اچھا جو میوہ کھلائے، آگ وہ اچھا جو میوہ کھلائے، خطیب وہ اچھا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے معجزے سنائے، مولا علی کا شیعہ وہ ہے اچھا جو میخانے میں نہ جائے، مولا علی کا شیعہ وہ ہے اچھا جو میخانے میں نہ جائے، ارے عبادت وہ ہے اچھی کھڑا مسئلے پہ ہو تو سامنے نجف اشرف نظر آئے صحت و سلامتی علماء حق کا بلندار صلوات، خطیب ایشیا فخر پاکستان قبلہ علامہ سید علی رضا رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين، صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں۔ میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے، آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، مجمع بہت زیادہ ہے، بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جہاں تک آپ سنیں گے میں مطالب پیش کروں گا۔ میں جناب سیدہ کے کچھ فضائل میں ناقل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بانی مجلس نے خاتون جنت سے متعلق چاہا ہے کہ میں کچھ مطالب پیش کروں گا، اور کیا کہنے اس بی بی کے کہ جن کے بابا سید المرسلین ہو، شوہر سید الاولیاء ہو، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، اور وہ بی بی خود سیدت النساء العالمین ہو، رحمت للعالمین کے گھر میں آئے تو ان کی رحمت بن جائے۔ مجمع چلے گا میرے ساتھ۔ رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کی رحمت بن گئی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا گھر میں بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے۔ اگر ہو مجمع رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کی رحمت کہلائیں، کل ایمان کے گھر میں آئیں تو نصف ایمان کہلائیں۔ شاید حدیث ذہن میں نہیں، میں تو اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا تھا، من تزوج فقط احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا نصف ایمان بچا لیا۔ کل ایمان کے گھر میں آئیں، کل ایمان کے
جب ان کی زوجہ بنی تو نصف ایمان کہلائیں. اور جب سیدہ شباب اہل الجنہ ان کے گھر میں آئے، سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام جوانان جنت کے سردار، جوانان جنت کے سردار ان کے گھر میں آئے تو جوانان جنت کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے آئی. کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. مجھے بحث نہیں ہے، مجھے صرف ایک اشارہ کرنا تھا، میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، قرآن کریم نے بہت سی آیات جناب سیدہ کی شان میں نازل کی ہے، بہت سے سورے جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئے. میں نے صرف کس آیت کا انتخاب کیا، میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. چلے گا مجمع میرے ساتھ؟ میں تھوڑا باغ فتح سے متعلق ایک بحث کو پیش کرنا چاہتا تھا. اگر مجمع سننا چاہے گا تو پڑھوں گا. سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ آخری آدمی تک سب سننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. سلامت رہیں. بس میں یہ چاہوں گا کہ وقت کم ہے، ہمیں ابھی رات میں کسی اور کا پہنچنا، پوری رات ہم نے سفر کیا ہے، دن میں بھی سفر کیا، کل بھی مجالس رہی ہیں، آج بھی سفر کرتے رہے. محبت آپ کی، میں بے انتہا ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میں مطالب پیش کر رہا ہوں، سارے حالات میرے ساتھ چلیں گے. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے سنیں گے، مطالب کو پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کچھ ان کے حاریوں نے آ کے کہا باغ فدق سے. یہی لفظ مجھے بتایا گیا ہے، آپ استعمال کرتے ہیں. جو زراعت کرتے ہیں کسان، تو ہاری ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد جناب سیدہ کے دروازے میں دستک دی. بی بی نے دروازہ بغیر کھولے آواز دے کے کہا کیا کام ہے؟ کہا بی بی ہم سب ملازم ہیں اور ہمیں نکال دیا گیا باغ فدق سے. کس نے نکالا؟ حکومت نے. کیوں نکال دیا؟ کہ کوئی وجہ نہیں دی. کہا کہ آج سے باغ فدق ہمارا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں. فوراً جناب فضہ سے کہا بنی ہاشم کی خواتین کو بلاؤ، مجھے اپنا حق مانگنا، حق کے مطالبے کے لیے مجھے دربار جانا. چلیے گا، میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں، کہ مسائل پہ نہیں آیا ہوں، مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو حضرات کرام، ایک مرتبہ خاتون جنت نے بنی ہاشم کی خواتین کو بلایا، جو آپ کی تمام رشتہ دار تھی بیویاں. برقع لیا، جناب اسما سے کہا ساتھ چلو. جناب ام ایمن کو، جناب فضہ، ساری بیویاں بی بی کے ساتھ ہیں، چاروں طرف بی بی کے ساری بیویاں اور خود بی بی برقعے میں ہیں. ایک مرتبہ سارے مدینے میں بات پھیل گئی کہ سیدہ مسجد میں آ رہی ہیں. ساری مسجد بھر گئی، مدینے کی مسجد النبی. جناب سیدہ نے آنے کے بعد ایک مرتبہ حمد باری تعالیٰ بجلائی اور تعریف کرنے کے بعد کہ الحمدللہ علامہ الحمہ واللہ شکر علامہ انعمہ. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے جو ہمیں نعمتیں دی کسی کو نہیں، جو اس نے ہمیں الہام کیا ہم پہ وحی نازل کی کسی کو نہیں دی. عزیزان گرامی، یہاں جناب خاتون جنت نے خطبہ شروع کیا اور ایک مرتبہ خطبہ دینے کے بعد مجمع کو خطبہ دیا. چاروں طرف بیویاں ہیں آپ کے. جانتے ہیں کیوں خطبہ دیا؟ جب امام میں وقت پہ پابندی تھی تو جناب سیدہ نے امام کا دفاع کرنا سکھایا. ولایت کا دفاع کرنے والی پہلی مجاہدہ جناب فاطمہ. مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، اسی سیرت پہ جناب زینب نے عمل کیا. جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو جناب سیدہ نے خطبہ دیا. جب چوتھے علی پہ پابندی تھی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا. عزیزان گرامی، جناب سیدہ تشریف لائیں اور آنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ خطاب کیا
اور کہا مجھے معلوم ہے میرے تمام شیخ سنی بھائی موجود ہیں، کسی کی بھی دل آزاری نہیں کروں گا، بڑے محترم انداز سے چند مطالب پیش کروں گا، مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ بھئی باغ فدق ہمارا ہے اور وہاں سے آپ نے میرے ہاریوں کو نکال دیا، وجہ کیا ہے؟ کہا یہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہ آپ کا نہیں۔ توجہ، یہ امامہ میرے سر پہ ہے، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے یہ امامہ اس کا ہے تو گواہ کی مجھے نہیں اسے ضرورت ہے۔ پہنچ رہے ہیں ابھی لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ انگوٹھیاں میرے ہاتھ میں ہیں تو میری ہیں، اگر کوئی آدمی کہے نہیں یہ انگوٹھی میری ہے تو اسے گواہوں کی ضرورت ہے، مجھے نہیں، کیونکہ میرے پاس ہے۔ قانون بھی یہی کہتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن، عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید، یہ پوری دنیا کو قانون رسول خدا نے دیا، انگریزوں نے اسلام سے لے کے دنیا میں عام کیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ تو جو شے جس کے قبضے میں ہوتی ہے اس کی ہے، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ اس کی نہیں میری ہے تو پھر اسے گواہوں کی ضرورت ہے۔ بات اگر پہنچ گئی ہو اشاروں میں پہنچ جائیے گا، مجھ سے مت کہلوائیے گا۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے میرے ہاریوں کو نکال دیا؟ جب ہاری ہمارے قبضے میں باغ فدق ہمارے تو باغ فدق ہمارا، گواہوں کی تمہیں ضرورت ہے؟ کہا نہیں، آپ گواہ لائیے، اگر آپ کہتی ہیں باغ فدق آپ کا ہے تو آپ گواہ لائیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں اشاروں میں آگے چل رہا ہوں، آپ گواہ لائیے، میں باغ فدق واپس کر دوں گا۔ بی بی نے کہا اچھا اگر تم مجھ سے گواہ مانگتی ہو تو میں گواہ لے آتی ہوں، میرے پہلے گواہ علی۔ چلے گا میں جانتا ہوں تاخیر ہو گئی اور آپ بہت اذیت میں بیٹھے ہیں کہ لوگ جس طرح سے جمع غفیر ہے، لیکن چلتے رہیے گا۔ بی بی نے کہا میرے پہلے گواہ علی ابن ابی طالب۔ تو اب حکومت حاکم نے کہا کہ ہمیں علی کی گواہی قبول نہیں۔ تو بی بی نے فرمایا کیوں؟ علی ابن ابی طالب کی گواہی کیوں قبول نہیں؟ تو انہوں نے کہا علی آپ کے شوہر ہیں، اس لیے ہم علی کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ اب بی بی نے سوال کیا کیا قرآن میں کوئی آیت آئی ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ توجہ ہو۔ تو حاکم نے کہا نہیں، قرآن میں آیت تو نہیں ہے۔ بی بی نے فرمایا کیا کوئی حدیث ہے میرے بابا کی کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہا نہیں، حدیث بھی نہیں۔ کہ پھر کیوں گواہی قبول نہیں کرو گے؟ کہ بس ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ بی بی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جب آیت نہیں ہے حدیث نہیں ہے تو گواہی قبول کیوں نہیں کرو گے؟ کہ ہم گواہی قبول نہیں کرتے، اور گواہ تو لے آئیے۔ بی بی نے کہا ہاں میرے پاس 2 گواہ اور ہیں۔ کہ وہ 2 گواہ کون ہیں؟ کہ حسن و حسین علیہ السلام۔ چلیے گا حضرات، مجمع ہے میرے ساتھ؟ کہ میرے 2 گواہ اور ہیں، حسن و حسین، میرے دونوں بیٹے۔ تو حاکم نے کہا کہ حسنین کی گواہی قبول نہیں کروں گا، اور اس پہ تو حدیث بھی ہے، پیغمبر کہتے تھے بالغ کی گواہی قبول ہے، نابالغ کی نہیں۔ یہ دونوں نابالغ ہیں۔ کیا تم نے یہ سنا ہے میرے بابا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا حضرات کو؟ بی بی نے سوال کیا میرے بابا کی حدیث سنیے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کہاں حدیث سنی ہے؟ میں نے بہت تیزی سے پیش کر دیا، دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ میرے بابا نے فرمایا جب ایک 4 برس کے تھے دوسرے 3 برس کے تھے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں۔ اب پہنچ گئے حضرات۔ یہ نہیں فرمایا تھا جب بالغ ہوں گے تو سردار بن جائیں گے، آپ نے فرمایا تھا، سرور کائنات نے فرمایا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا جب میرے بابا نے ان کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا اور فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، تو تم کون ہوتے ہو کہ رد کر دو کہ یہ بالغ نہیں ہے؟ کہ کچھ بھی ہو جائے میں گواہی قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک اور گواہ لے آتی ہوں۔
بیوی نے اشارہ کیا حضرت ام ایمن کی طرف. حضرت ام ایمن جناب آمنہ کی کنیز تھی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تب ایک مرتبہ جناب آمنہ سے رسول خدا کو میراث میں ملی. رسول خدا نے کہا میں نے آپ کو آزاد کیا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی آپ کی بیٹے کی خدمت میں رہوں گی. رسول خدا سے میراث میں ملی جناب سیدہ کو. بھئی میں کہتا ہوں سلام اس بی بی کو جس نے پنجتن کی خدمت کی ہے، حضرت ام ایمن ہے نا بھئی میرے ساتھ. تو حضرت ام ایمن کی طرف اشارہ کیا جناب سیدہ نے کہا ام ایمن میری گواہ. جناب ام ایمن آئی تو حکومت نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، ام ایمن خاتون ہے. قرآن میں موجود ہے آیت کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. یہ ایک ہیں، ان کی گواہی آدھی ہے، ان کی گواہی قبول نہیں کرتے. تو جناب ام ایمن کھڑی ہو، مجمع کی توجہ میرے ساتھ. تو جناب ام ایمن صحابہ کے مجمع کے سامنے آئی. بوڑھی خاتون تھی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور ایک مرتبہ کہا ایھا الناس، اے لوگوں، یاد ہے اسی مسجد میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر کبھی ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. جناب ام ایمن نے سوال کیا صحابہ کے مجمع سے، سب خاموش رہے، کسی نے تصدیق نہیں کی. جب سب خاموش رہے نا تو جناب ام ایمن نے سوال کیا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، نہیں تو کہتے کہ ہمیں یاد نہیں. پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا تھا. آپ سب کا خاموش رہنا، بی بی نے جناب ام ایمن نے فرمایا خاموش رہنا بتا رہا کہ سب کو یاد ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے پالا، میری بیٹی فاطمہ کو پالا، میرے نواسوں کو پالا. کہا یہ اس گھر کی خادمہ نہیں ہے، ان کی گواہی آدھی نہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ حکومت کا کہ نہیں، ہم گواہی قبول نہیں کرتے، ہم گواہوں کے بنا پہ یہ باغ فتح آپ کو نہیں دیں گے. بی بی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو باغ فتح میرا نہیں، یہ بتاؤ پھر کس کا ہے. آدھا مجمع پہنچ گیا. بی بی کے سوال ہی میں جواب ہے. بہت سے لوگ ابھی نہیں ہیں. بی بی نے کہا یہ کہتے ہو نا باغ فتح میرا نہیں، یہ بتاؤ باغ فتح کس کا ہے. تو حاکم نے کہا کہ باغ فتح رسول اللہ کا ہے. توجہ. بی بی نے کہا اچھا تو پھر مانتے ہو میرے بابا کا ہے. کہا یہ تو مانتے باغ فتح رسول خدا کا. کہا پھر اگر رسول خدا کا ہے تو ان کی وارثہ میں ہوں. توجہ ہے جناب گرامی، بے سارا بچہ میرے ساتھ رہے گا. تو جناب گرامی جناب سیدہ نے خاتون جنت نے کہا یہ تو مانتے ہو میرے بابا کا باغ فتح. میں یہاں پہ ایک اور بات پیش کر دوں. دو اصطلاحات ہیں اسلامی فقہ. ایک ہے مال غنیمت، جنگ میں جو ملے وہ کہلاتا ہے مال غنیمت. پیغمبر اسلام جب مال غنیمت آتا تھا، جنگ ہوتی تھی تو سب کو اس میں حصہ دیتے تھے. سب سے زیادہ حصہ ہوتا تھا فاتح کا، اور فاتح ہمیشہ ہوتے تھے علی. مال غنیمت میں سب کا حصہ، فاتح کا حصہ زیادہ، پھر وہ ان کا حصہ جنہوں نے جنگ کی ہو، گھوڑوں پہ سوار ہوئے ہوں، مقابلہ کیا ہو کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پھر ان کا حصہ جو ساتھ آئے ہوں لیکن لڑے نہ ہوں، اور پھر ان کو بھی پیغمبر عطا کرتے تھے جو جنگ کے بعد پہنچتے تھے. بعد الفتح جو جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچ جاتے تھے. پیغمبر اتنے کریم تھے کہ انہیں بھی عطا کرتے تھے.
یہ جنگ کے بعد پہنچے آ تو گئے، کوئی بات نہیں انہیں بھی عطا کر دو۔ عزیزان گرامی اب جنگ ہوئی تھی خیبر میں، توجہ ہو، جنگ میں جو ملے وہ ہے مال غنیمت۔ جہاں جنگ نہ ہو، سورہ انفال 8واں سورہ اٹھا کے دیکھیے، اسے کہتے ہیں فے۔ وہ مال غنیمت نہیں، وہ ہے فے، فے یہ حمزہ فے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، وہ سب رسول خدا کا۔ اللہ نے کہا اے مسلمانوں نہ تم نے جنگ کی، نہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے، نہ ہتھیار خریدے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں، یہ سب میرا رسول کا۔ سورہ انفال میں یہ انفال ہے، یہ آج جو کسی کی ملکیت نہیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ جنگلات، یہ کسی کے نہیں، یہ سب امام زمانہ کے ہیں۔ میں ممنون ہوں آپ جس محبت سے سن رہے ہیں، جس پیارے انداز سے۔ وجودانے کے نام اب یہ فے میں مسلمانوں کا حصہ نہیں، مال غنیمت میں مسلمانوں کا بھی حصہ۔ جنگ ہوئی تھی خیبر میں، وہاں مال غنیمت ملا، پیغمبر نے سب میں بانٹا۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے مدینے تو راستے میں ہے فدق، خیبر میں بھی یہودی تھے، فدق میں بھی یہودی تھے۔ خیبر کے یہودی جب ہار گئے تو مال غنیمت ملا، فدق کے یہودیوں نے کہا ہم جنگ نہیں کریں گے، اے محمد ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے پاس کوئی حیدر کرار ہے۔ بس میں اس سے چلتا رہوں گا۔ تو فدق میں جنگ نہیں ہوئی، وہ سب رسول خدا کا۔ جب پیغمبر مدینے پہنچے تو آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت دار جو سب سے قریبی ہیں انہیں ان کا حق دے دیجئے، انہیں ان کا حق دے دیجئے۔ پیغمبر نے ایک تحریر لکھوائی گئی، اپنی مجمع کہا سند لکھی کہ بعد فدق فاطمہ کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ بہت سے مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہو گیا پیغمبر کو ان پڑھ ثابت کرنا، کہ ان پڑھ کہیں گے تو سند ماننی نہیں پڑے گی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ فیضان گرامی سرور کائنات نے سند لکھی کہ سیدہ باغ فدق آپ کا ہے۔ جناب سیدہ نے کہا یا ابو الحسن، جناب امیر سے کہا میں فدق جاؤں گی نہیں، یہ سند آپ کے پاس رہے۔ تو مولا نے سند لینے کے بعد کہا سیدہ فدق آپ کی ملکیت ہے اور وہاں پہ ہاری نصب کرنا میرا کام ہے، اگر بات پہنچ گئی۔ اب جناب سیدہ نے جب اپنا مقدمہ پیش کیا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سند دی، مجھے دے دیا باغ فدق، تو باغ فدق میرا ہے، وہاں ہمارے کام کرتے ہیں، ہاری کام کرتے ہیں، ملازم ہیں۔ کہا نہیں ہم نہیں مانتے، گواہ لائیں، رد کر دیے گئے۔ تو اب بی بی نے سوال کیا باغ فدق کس کا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ حاکم نے کہا کہ رسول خدا کا، کہ پھر رسول خدا کی وارثہ میں، یہ پھر رسول خدا کی میراث میری بنتی ہے، میں بیٹی ہوں۔ حاکم نے یہ کہا کہ رسول خدا مجھ سے کہہ گئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا، وما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم ترک کر جائیں، جو ترکہ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا، میراث نہیں ہوتا۔ توجہ، تو حاکم نے کہا جو ہم چھوڑ دیں، پیغمبر نے فرمایا وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، تو صدقہ ہمارا ہوا آپ کا نہیں ہے۔ توجہ، تو حاکم نے کہا کہ یہ صدقہ پیغمبر نے مجھ سے فرمایا تھا یہ صدقہ ہے، بی بی نے فرمایا کہ نہیں یہ میراث ہے، میرے بابا کا تھا تو میراث ہے، میراث میری ہے، میری۔ حاکم بھی عرب تھا، جب بی بی نے کہا میری میراث ہے تو اس نے پلٹ کے یہ نہیں کہ آپ کی اکیلی کی میراث کیسے ہوئی، 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، یعنی وہ مان رہے تھے اور بیٹیاں نہیں آپ ہی کی میراث ہے یا آپ کی نہیں صدقہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اسی خطبے میں ایک اور بھی دلیل دے دیتا ہوں۔
میں پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، مجھے اشرہ چاہیے اس کے لیے، میں جلدی جلدی مکمل کر رہا ہوں موضوع۔ اس میں بی بی نے ایک مرتبہ جب دربار میں آنے کے بعد خطبہ شروع کیا تھا تو کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کا، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، میرے بابا ہمارے نہیں، توجہ ہو، میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، میرے بابا۔ جب بی بی اس دنیا میں تشریف لائی تھی تب بھی کہا تھا میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، بس ایک ہی بی بی کو حق حاصل ہے، کہے میرے بابا۔ آگے چل کے بھی ایک اور جملہ کہتی ہے ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا ہیں، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہے۔ سارا دربار صحابہ سے بھرا تھا، کسی نے پلٹ کے نہیں کہا نہیں تین اور بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں اور دلیل کیا پیش کروں، بات پہنچ گئی ہے نا نگران، سلامت رہے، آباد رہے، بی بی کا سایہ آپ کے سر پہ قائمت قائم رہے۔ دلیل پہنچ رہی ہے نا میری؟ بھئی میں آپ کا ممنون ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں کہ آپ سارا دن تھک چکے ہوں گے، لیکن میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو۔ مجھے گرامی وہاں خاتون جنت نے کہا کہ میری میراث ہے، میرے بابا کا باغ فضل میری میراث، انہوں نے کہا نہیں، رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا، حاکم نے کہا رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ ترکہ صدقہ ہوتا، نہ ہم کسی کے وارث، نہ ہمارا کوئی وارث، توجہ ہے میرے ساتھ، نہ ہم کسی کے وارث، نہ ہمارا کوئی وارث۔ اب بی بی نے سوال کیا تم ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتے ہو، یہ جو حدیث ابھی آپ نے پیش کی ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ جو حدیث ابھی آپ نے پیش کی ہے میرے بابا کی، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس حدیث کا؟ تو حاکم نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے میرے پاس، پیغمبر نے تنہائی میں مجھ سے حدیث بیان کی تھی، اس میں کوئی تھا ہی نہیں۔ بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں اس حدیث کو؟ میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا، میرے بابا ایسی حدیث کیسے پیش کر سکتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہو؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ میں کیسے مان لوں میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا، میرے بابا تم سب سے بہتر جانتے تھے قرآن کریم، کیسے مان لوں میرے بابا ایسی حدیث کہیں جو قرآن کے مخالف ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن کے کیسے مخالف ہے؟ قرآن کتنا معلوم ہوتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے کیسے مخالف ہے حدیث۔ بی بی نے یہ جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی، بی بی نے اس آیت کی تلاوت کی یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اے ایمان والو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہے۔ توجہ میری طرف ہو کہ اللہ کہتا اے ایمان والو تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا، کہ حدیث کی آیت قرآن کی اللہ نے کہا سب کے لیے میری وصیت ہے اگر کوئی ایمان رکھتا ہو بیٹوں کا حصہ دگنا دے گا بیٹیوں کی نسبت، کہ اللہ نے استثناء نہیں لگایا، ایکسیپشن نہیں دیا، استثناء نہیں لگایا، اللہ نے نہیں کہا اس میں انبیاء شامل نہیں ہیں۔ بھئی یہ پاکستان والے بھی استثناء نہیں سمجھیں گے؟ آپ کے سابقہ سارے حکمران استثناء مانگ رہے ہیں، یعنی قانون ہے ہمیں استثناء دے دو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یعنی قانون کی خلاف ورزی بھی ہو تو بھی استثناء دے دو، ایکسیپشن دے دو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، یا ہے پہنچنا نہیں چاہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی بی بی نے فرمایا آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ سب کے لیے قانون ہے، کہیں نہیں لکھا انبیاء کے لیے نہیں۔ تو کہتا ہے نا انبیاء کسی کے وارث نہ ان کو کوئی وارث۔ اب حاکم خاموش، بی بی نے کہا ایک اور آیت سن لے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان داؤد کے وارث بنے، سلیمان بیٹے نبی سلیمان، داؤد باپ، جو وارث ہے وہ بھی نبی،
جس کا وارث وہ بھی نبی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تم کہتے ہو کہ کوئی وارث نہیں، نہ نبی کسی کے وارث نہ ان کو کوئی وارث. قرآن کہتا وارث ہے. اور اگر خبردار آج کا کوئی مسلمان کہے معاذ اللہ کہ جناب سیدہ نے خطا کی تھی، یہ آیت پچھلی امتوں کی ہے، اس امت کے لیے نہیں ہے، تو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. بس بھائی محبتوں کا ممنون ہوا. آپ کی بات پہنچ رہی ہے کہ قرآن کی آیت ہے. دو آیات بی بی نے تیسری آیت کی تلاوت کی. قرآن کریم میں جناب زکریا سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں. جناب زکریا نے دعا مانگی جب جناب مریم کی کفالت کر رہے تھے. جناب زکریا بہت بزرگ ہو گئے تھے، لا ولد تھے. ایک مرتبہ جناب مریم کو دیکھا کہ پروردگارا اس بچی کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں حسرت ہوئی ہے کہ میرے بھی اولاد ہوتی، میرے بھی اولاد ہوتی. میرے ہاں اولاد نہیں ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگارا مجھے زمین پہ لا وارث نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، مجھے وارث عنایت فرما. توجہ، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا جناب زکریا کو، وہ ہے حضرت یحییٰ. جناب زکریا بھی نبی، جناب یحییٰ بھی نبی. جو وارث ہے قرآن کہہ رہا ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو. جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث وہ بھی نبی. اب ہم مسلمانوں کی مانے کہ کوئی وارث نہیں ہوگا انبیاء کا، یا قرآن کی مانے. یہ قرآن کریم میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میرا پہلا اتفاق ہے شہر میں آپ کے. میں نے بالکل ابتدا سے رفتار تیز رکھی تاکہ زیادہ سے زیادہ مطالب کم سے کم وقت میں پیش کر سکوں. عزیزان گرامی، بی بی نے آیات کی تلاوت کی. کہا ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا تو میں وہی بات کروں گا جو مجھ سے پیغمبر نے کہا تھا کہ نہ ہمارا کوئی وارث نہ ہم کسی کے وارث، چاہے میرے پاس گواہ نہ ہو. اچانک ایک خاتون کی آواز آئی. کہا بابا جان، جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ نہ ہم کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، تو پردے میں سن رہی تھی. بات واضح ہوئی. ایک خاتون نے گواہی دی، جناب سیدہ کے خلاف اپنے بابا کو کہا کہ نہیں میں سن رہی تھی، پیغمبر نے کہا تھا. تو حاکم نے کہا اب تو ہمارے پاس گواہ بھی ہے، اب تو بالکل میراث نہیں دوں گا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں نا ان کا حافظہ نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں. توجہ، ایک مرتبہ اسی کا انتقال ہو گیا. بیٹی نے کہا میرے باپ کو میری میراث میں پیغمبر کے گھر میں دفنا دو. ہے مجمع یا نہیں؟ میری میراث میں میری پیغمبر کو ان کے گھر میں تقسیم کی گئی تھی. تو کہا قریب نے میرے بابا کو یہاں دفنا دو. کہا کیوں دفنا دے؟ امام حسن نے کہا کہ میری میراث میں میرے بابا کا حق بنتا ہے، میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نانی اماں، آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی کہ بیٹیوں کی میراث نہیں ہوئی. جب بیٹیوں کی میراث نہیں تو بیویوں کی کہاں سے؟ اب بات پہنچ گئی ہے جانے کے بعد. میرے تمام کے تمام مسلمان بھائی، یہ قرآن کی آیات سے جناب سیدہ نے دلیل دی ہے. یہ تمام کے تمام میرے بھائی ان باتوں کو غور سے سنیں گے. سیدہ کے مطالبے کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ کسی نے کہہ دیا تھا لاہور میں کہ سیدہ حق پہ نہیں. میں وہ الفاظ میں دہرانا چاہتا ہوں. بس بھائی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کی محبتوں کا ممنون ہے. وقت تھوڑا
صلوات پڑھیں محمد والے والے. اب وہاں ایک مرتبہ جب مقدمہ پیش ہوا، نہ بی بی کا حق مانا گیا، نہ میراث تسلیم کی گئی اور نہ اور مقدمات کو. ایک مرتبہ کسی نے کہا کوئی سند ہے؟ بی بی نے کہا ہاں ایک تحریر ہے. تحریر کو لینے کے بعد ایک نے اس تحریر کو پھاڑ دیا. بس تحریر کا پارا کرنا تھا کہ سیدہ سے برداشت نہیں ہوا. بی بی کے آنسو بہنے لگے اور بی بی نے بس ایک جملہ کہا کہ خبردار یہ نہ سمجھنا یہ مقدمہ ختم ہو گیا. بی بی نے فرمایا روز قیامت یہ مقدمہ میں دوبارہ پیش کروں گی. والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا، حاکم اللہ ہوگا. والحکم اللہ والزعیم محمد، میرا مقدمہ لڑنے والے وکیل میرے بابا محمد ہوگا. گواہ علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین. میں دیکھتی ہوں کون میرا مقدمہ رد کرتا ہے. یہ رد کرنے والے اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس بھئی بی بی چلی، روتی ہوئی گھر آئی. دونوں بیٹوں نے سوال کیا اماں حق مانگنے گئی تھی مل گیا؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ آواز دے کہ فضا میری زینب کہاں ہے؟ کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تو جیسے ہی جناب زینب کو بلایا، جناب سیدہ گلے لگا کے بہت روئی اور رو کے ایک سوال کیا بیٹی میرے بابا نے فرمایا تھا سیدہ آپ بھی دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی. بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے. میں ابھی جب دربار سے آئی ہوں تو بال سفید ہو گئے. بیٹی جب آپ جائیں گی تو کیا کریں گی؟ تو جناب زینب کبریٰ نے ایک ہی رو کے جملہ کہا اماں میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی. بس بھائی میں آپ کی زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں. 10 منٹ کی زیادہ زیادہ زحمت دوں گا، کچھ دیر ساتھ چلیے گا. سب لوگ آپ خاک پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے. اگر آپ روئیں گے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ آئی کوئی بی بی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ یہی سوال کریں گے نا پانی پلا دیا تھا بچی کو؟ کوئی یہ سوال تو نہیں کرے گا تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ آل محمد پہ بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں کچھ سخت جملہ نہیں پڑھوں گا مصائب کا، لیکن جناب سیدہ کے میں مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں. بس بھئی بی بی صبح شام روتی رہتی تھی. دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں سے ایک جناب خاتون جنت ہے، دن رات روتی رہتے ہیں. ایک دن مولا علی گھر آئے، مولا نے کہا سیدہ مدینے والوں نے شکوہ کیا ہے. کیا شکوہ کیا ہے؟ کہا آپ کا شکوہ، آپ کی شکایت کی ہے. بی بی سے برداشت نہیں ہوا. کہا اپنے رسول کی بیٹی کی شکایت کی ہے؟ کہا ہاں. مسلمان کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. سیدہ دن رات روتی رہتی ہے، ہم آرام نہیں کر سکتے. میرا دل کہتا ہے جب بی بی روتی ہوگی نا تو کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے. او مسلمانوں مت رلاؤ میری بیٹی کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی یہ خاتون جنت کے چند جملے وصیت سن لیجئے گا. بی بی دن رات رویا کرتی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ کو بہت یاد کرتی کہ کوئی سید الشہداء ہو تو قبروں کو نہ ڈھانا، قبروں کی تعمیر کرنا. ایک مقام پہ جسے بیت الحزن کہا جاتا تھا بی بی گریا کرتی تھی. وہاں پہ جب روتی تھی ایک درخت تھا، ایک مسلمان نے وہ جا کے درخت کاٹ دیا. جب درخت کاٹا نا بی بی دھوپ میں بیٹھے رہی. رات میں جب گھر آئی تو کہا یا ابو الحسن آج میں دھوپ میں بیٹھ کے رکے آئے ہو.
مولا نے وہاں پہ ایک چبوترا بنا دیا، اس کا نام بیت الحزن ہے۔ بس بھئی میں کیسے پیش کروں ان مصائب کو۔ ایک دن جناب فضہ یا جناب ام ایمن یا کسی اور بی بی نے جناب سیدہ سے کہا بی بی آج جب میں آ رہی تھی نا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی گزر رہے ہیں بازار سے اور کوئی علی کو سلام نہیں کر رہا۔ بی بی سارا دن روتی رہی، ارے ابو الحسن کو لوگ سلام نہیں کر رہے۔ جب عصر کے وقت مولا گھر آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا، یا ابو الحسن کیا واقعاً مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ نہیں ابو الحسن مجھے کھل کے بتائیے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی بیوی نے بتایا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا نے فرمایا کہ سیدہ سلام کرنا تو دور کی بات، اگر میں سلام کر دوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تو تفصیل میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، بڑے مصائب ہیں اہل بیت کے رسول خدا کے بعد، بہت مصائب ہیں۔ بس بھئی جب سب کو چھین لیا گیا، مولا کسی یہودی کے باغ میں مدینے سے باہر کام کرتے تھے۔ کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ پابندی تھی علی کو کوئی مزدوری نہ دے، ان کے گھر میں فاقے ہو۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، اسی پہ تمام۔ جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا، یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، یا علی غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے گا۔ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں۔ رونا اپنے اپنے نصیب کا۔ جناب سیدہ کو جو گریہ کرے گا اس سے جناب امام زمانہ کی شفاعت ملے گی، مولا امام حسین کی شفاعت ملے گی۔ کوئی جناب سیدہ پہ رونے میں بخل نہ کرے۔ ایک مرتبہ کہا، یا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا۔ پھر فرمایا مجھے رات میں کفن دیجئے گا، کفننی باللیل وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا۔ پھر فرمایا وصلی علیہ باللیل، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا۔ ودفننی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجئے گا۔ مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ جب میں اپنے بابا سے ملوں گی سب سے پہلے کچھ مسلمانوں کا جا کے شکوہ کروں گی، انہوں نے مجھے بڑا ستایا۔ بس میں نے تمام کر دیا، تھوڑی زحمت اور دوں گا۔ بی بی نے وصیت کر دی۔ آغا اصفہانی، مرحوم آغا اصفہانی ایک جملہ کہتے ہیں، جانتے کیا فرماتے؟ کہتے ہاں بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والے میرے جنازے میں آئیں، لیکن ایک وجہ اور تھی کہ بی بی نے وصیت کی، یا ابو الحسن مجھے رات میں غسل دیجئے گا۔ جانتے کیوں؟ مرحوم آغا اصفہانی کہتے ہیں اس لیے کہ بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے۔ علی غیور امام زخموں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ تین ایسی ہستیاں ہیں جو غسل دیتے دیتے رونے لگے۔ تین ہستیاں، پہلے مولا علی رات کے وقت غسل دے رہے تھے، سیدہ ہاتھ کو ہٹائیے، ہاتھ پہلو پہ تھا، بس ہاتھ کا ہٹنا تھا، شیر خدا بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ جناب فضہ نے عرض کی، مولا کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، فضہ سیدہ نے مجھ سے چھپایا، سیدہ کا پہلو شکستہ تھا۔ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ دو اور ہستیاں ہیں جو غسل چھوڑ کے گریہ کرنے لگی۔ ایک ہستی ہے شام کے زندان میں کسی چھوٹی سی بچی کو غسل دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے جناب زینب نے کہا، سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ کہا پھوپی اما کرتا مت اتاریے گا، میری بہن بڑی زخمی ہے۔ اجرکم اللہ۔ تیسری ہستی کون ہے جن کے غسل کے دوران غسل دینے والی ہستی نے گریہ کیا؟ مولا سجاد جب امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے، پشت پہ جب پانی ڈالنے لگے نشان دیکھے، مولا نے ظرف آپ زمین پہ رکھا، بلند آواز سے کہا، ہائے میرے بابا، آج تک پشت پہ نشان باقی تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس پہ میں نے تمام کر دیا۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ تابوت تیار کیا، جب کفن دے لیا، آپ جانتے ہیں نا
دنیا میں رسم ہے مسلمانوں میں، بلکہ عیسائیوں میں بھی رسم ہے، جب جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو ورثاء سے کہتے ہیں ودا کر لو، ودا کر لو، اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو کہتے ہیں بچوں کو ماں نہ دکھانا، بچے پھر بھلا نہیں پائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دے کے کہا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں۔ جناب فضہ نے کہا، جناب امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ بچوں شہزادوں ماں سے ودا کر لیجئے۔ پہلے مولا حسن آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے، پھر جناب زینب آئے، رو کے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں۔ جناب ام کلثوم آئے، اب مولا نے سوال کیا فضہ میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضہ نے عرض کی مولا حسین کہتی اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا نے آواز دی حسین ماں سے ودا کر لیں۔ مولا حسین دروازے میں آ کے کھڑے ہو کر رونے لگے گا بابا ماں سے گئے مجھے بلائے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کفن کے بند کھلنے لگے تو ہاتھ بلند ہوئے، میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں سے ناراض نہ ہو، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا ساتھ جاؤں گی، جب آپ زلجنہ سے گریں گے میں برقع پھیلاؤں گی، جب خنجر چلے گا میں انگلیاں گردن پر رکھوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔